مسجد مشعر الحرام، سین بورڈ ساتھ نظر آ رہا ہے، 2 میناروں والی مسجد، مسجد مشعر الحرام۔ یہ مسجد ایک نائٹ کے لیے، ایک رات کے لیے کھلتی ہے۔ 10 ذی الحجہ کی رات یہ مسجد اور یہ میدان عرفہ میں آ کے حاجی رات گزارتے ہیں۔ دعا فرمائے جن حاجیوں نے مسجد مشعر الحرام کو دیکھا اور ابھی کہہ دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جن حاجیوں نے سبحان اللہ کہا ان کو اسی سال مسجد مشعر الحرام اور میدان مزدلفہ کا وقوف نصیب عطا فرما۔ آمین۔ آج کی سعادت لیفٹ اور رائٹ سائڈ دونوں سائڈوں پہ نیچے دیکھیں گے تو آپ کو کنکریاں نیچے پڑی ہوئی نظر آئیں گی اپنے زیارت کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ میسر جس جگہ پہ ابرا کا لشکر تباہ ہوا تھا، کس کا لشکر؟ ابرا یمن کا بادشاہ تھا۔ کہاں کا بادشاہ تھا؟ یمن کا۔ سے ایک لشکر لے کے آیا تھا ہاتھیوں کا، ہاتھیوں کے اوپر اس کی فوج عسکری سوار تھی۔ کیوں آیا تھا؟ بیت اللہ شریف جس کا ہم طواف کرتے ہیں اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے، شہید کرنے کے لیے۔ لیکن جب مینا اور مزدلفہ کے درمیان پہنچا تو اللہ پاک کو جلال آ گیا اور اللہ پاک نے اپنے لشکر ابابیل پرندوں کو حکم دیا کہ آپ زمین سے 3 کنکریاں اٹھائیں، اور ابابیل پرندوں نے زمین سے 3 کنکریاں اٹھائی اور ابرا کے لشکر کے اوپر ٹوٹ پڑے اور ابرا کے لشکر کی تیس نیس کر کے رکھ دی، ابرا کے لشکر کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا۔ ابرا کا لشکر جب تباہ اور برباد ہوا تو اللہ پاک نے ابرا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ابرا تو بادشاہ نہیں ہے، میں بادشاہ ہوں اور میری ہی بادشاہی چلے گی۔ حقیقت میں اللہ ہی بادشاہ ہے۔ سورہ فیل بھی ہے، علم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ تھوڑی دیر میں انشاءاللہ وادی یہ میسر کو دیکھیں گے۔ جو آپ کو خیمے نظر آ رہے ہیں، لیفٹ اور رائٹ خیمے نظر آ رہے ہیں، یہ نیو مینا ہے، مینا نہیں ہے، مزدلفہ ہے۔ جب حاجی زیادہ ہو جاتے ہیں تو ان کو مینا کا وقوف کروا کے ان خیموں میں شفٹ کیا جاتا ہے۔ جب مینا شروع ہوگی تو میں انشاءاللہ خود ہی آپ کو بتاؤں گا، آپ تیار ہو جائیں زیارت کے لیے۔ پھر وادی یہ مینا نظر آئے گی، اندر سے خیمے نظر آئیں گے۔ سیدھے ہاتھ پہ دیکھیں اندر خیمے، آگے گلی آ رہی ہے رائٹ سائڈ پر، اس گلی سے پیچھے والی سائڈ پر مڑ کر ابھی دیکھیں وادی یہ مینا 602 نمبر گلی ہے۔ سیدھے ہاتھ پہ دیکھیں، یہ پیچھے دیکھیں مڑ کر سب۔ آگے والی زیارت آ رہی ہے بھائی، مسجد جورانہ۔ کون سی زیارت؟ مسجد جورانہ۔ مسجد جورانہ میں غزوہ حنین کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپسی پر خیمہ لگایا تھا اور مال غنیمت تقسیم کیا تھا۔ پھر جب بیت اللہ شریف کی، حرم شریف کی تیاری کی، جب اس جنگ سے بالکل فری ہو گئے تو بیت اللہ شریف کی طرف جب آ رہے تھے تو خود حرام باندھا، صحابہ نے بھی حرام باندھ کے آ کے عمرہ کیا۔ یہاں سے حرام باندھ کر عمرہ کریں گے، اللہ کے نبی کی سنت بھی زندہ ہوگی، صحابہ کی سنت بھی زندہ ہوگی انشاءاللہ۔ اور آپ کے ہند کے ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں جن کا نام ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی، شاید پتہ نہیں کسی علماء ہوں گے تو ان کو سن معلوم ہوگا۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی بہت بڑے ایک محدث گزرے ہیں، بہت بڑی کتابیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں، تفسیریں لکھی ہوئی ہیں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں ایک دفعہ میں عمرہ کی نیت سے مکہ پاک تشریف لاتے ہیں اور پھر دل میں خیال آتا کہ میں جورانہ چلا جاؤں۔ جب جورانہ جاتے ہیں، رات کا ٹائم تھا تو دل میں خیال آیا تب یہاں پہ اللہ کے نبی نے آرام فرمایا تھا، میں بھی کچھ دیر کے لیے آرام کروں۔ کہتے ہیں رات کے تھوڑے سے حصے میں نے آرام فرمایا،
خود کے لیے یا پوری فیملی کے لیے کر سکتے ہیں. نیت کریں گے اور نیت میں ان کا شان جن کا نام لیں گے تو آپ ان کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں. عمرہ ایصال ثواب کسی کو بھی کر سکتے ہیں. آپ کو بھی اتنا اجر ملے گا. جن کا نام لیں گے سیم ان کو بھی اسی طرح ان کو بھی اجر اللہ پاک عطا فرمائے گا. کیوں؟ اللہ کی رحمت محدود نہیں ہے، لا محدود ہے. ابھی ہم انشاءاللہ 10 سے 15 منٹ ہیں ہمارے مسجد جورانا کی طرف جانے میں. میرے پاس کچھ مکے کے تبرکات تحفے پڑے ہوئے ہیں اور یہ چیزیں آپ نے دکان سے بھی خریدنی ہوتی ہیں اور ہمارا رزق کا ذریعہ یہی سامان ہوتا ہے. کوئی ہماری سیلری وغیرہ نہیں ہوتی ہے، نہ کوئی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. میں نے آپ کو ایک عطر لگایا تھا، عطر کا نام تھا بلیک اوتھ. یہ ایک باکس ہے، اس کے اندر 6 پیس ہوتے ہیں. خوشبو آپ نے چیک کی ہے. ایک عطر 10 ریال کا اور پورا بیگ 50 ریال کا. سب چیزیں دکان سے 20-20, 30-30 ریال یا 40-40 ریال ڈسکاؤنٹ میں ملیں گی. اس کا ریزن دکان والوں نے لاکھوں ریال رینٹ دینا ہوتا ہے تو ہمیں رینٹ نہیں دینا پڑتا ہے. ہمارے پاس پرچون کے حساب سے، تھوک کے حساب سے یہ سامان آتا ہے. سب چیزیں آپ کو ڈسکاؤنٹ میں ملیں گی. یہ ایک عطر کا بیگ سلام پیش کر لیں. السلام علیکم. السلام علیکم اہل قبور. السلام علیکم اہل قبور. السلام علیکم اہل قبور. السلام علیکم اہل قبور. رائٹ سائڈ سے بھی آپ دیکھیں ایک مینار اور ایک گنبد والی مسجد، مسجد جن. اس جگہ پہ جنوں نے اسلام قبول کیا تھا. آپ کی رائٹ سائڈ سیدھے ہاتھ پہ دیکھیں مسجد جن. بالکل رائٹ سائڈ میں فریج سے دیکھیں. رائٹ سائڈ میں تو یہ ہوگا مسجد جن. مسجد جن. آگے دیکھیں کارنل کے اوپر ایک اور مینار نظر آ رہا ہے، مسجد فتح. جب مکہ فتح ہوا تو اسلام کا پہلا پرچم جھنڈا یہاں پہ گاڑا گیا تھا، لہرایا گیا تھا. اسلام کا پہلا پرچم. رائٹ سائڈ سیدھے ہاتھ پہ دیکھیں کارنل کے اوپر. یہ ہے رائٹ سائڈ سیدھے ہاتھ پہ دیکھیں مسجد فتح، بالکل سیدھے ہاتھ پہ. اور آپ کے الٹے ہاتھ پہ دیکھیں، لیفٹ سائڈ پر دیکھیں مسجد شجر. آپ کی لیفٹ سائڈ پر الٹے ہاتھ پہ مسجد شجر. شجر کہتے ہیں درخت کو. مکے کا ایک کافر مشرک حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، آ کے کہتا ہے سب نبیوں نے معجزے دکھائے، آپ بھی کوئی معجزہ دکھائے نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے اس کافر مشرک سے پوچھا کہ بتاؤ کیا دیکھنا چاہتے ہو. اس کافر مشرک نے کہا کہ آپ کے سامنے درخت ہے، یہ چل کے آپ کے پاس آ جائے تو میں اسلام قبول کر لوں گا. اللہ کے نبی نے اس کافر مشرک کو کہا کہ تو جا کے اس درخت کو میرا نام اور میرا پیغام سنا دے. زبان کافر کی تھی، حکم اور پیغام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا. حدیث کے الفاظ ہیں کہ درخت نے جیسے ہی نام اور پیغام سنا، درخت دائیں ہلا، بائیں ہلا، آگے ہلا، پیچھے ہلا. زمین کا جگر چیرتے ہوئے، جڑوں کو اور جسم کو گھسیٹتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آ کے سلام پیش کرتا ہے. اللہ کے نبی ہاتھ کا اشارہ کرتے ہیں، درخت چلتا ہوا اپنی جگہ پر کھڑا ہو جاتا ہے. جب اس معجزہ کو مکے کے اس کافر مشرک لوگوں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد پھر بھی اسلام قبول نہیں کیا، نہ ایمان لایا، بلکہ الٹا انہوں نے اپنی زبانوں سے یہ کہہ دیا کہ یہ کھلا جادو ہے. ماننے سے پھر بھی انکار کر دیا. یہ آج کی ہماری آخری زیارت تھی جو مکمل ہوئی ہے. ابھی ہم انشاءاللہ